بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پبلک رائٹس میں ہوں سید عابد کاظمی۔ ناظرین، آج ہمارا موضوع ہے کہ ہزارہ کمیونٹی ہی نشانہ کیوں۔ ناظرین، اس بار بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب سید عنایت، جو ڈپٹی جنرل سیکرٹری ہیں ہزارہ آرگنائزیشن کے اور سیکرٹری جنرل ہیں فرینڈز آف ہزارہ، کو اسٹوڈیو میں ویلکم کہتے ہیں۔ تھینک یو ویری مچ۔ ہمارے جو دوسرے مہمان ہیں ان کا نام ہے واجد علی برکی، پاکستان پیپلز پارٹی سے ان کا تعلق ہے اور پیپلز بزنس فورم برطانیہ کے چیئرمین ہیں، ان کو بھی اسٹوڈیو میں ویلکم کہتے ہیں۔ ناظرین، کیونکہ پچھلے دنوں سے کافی عرصے سے پاکستان میں قتل و غارت ہو رہی ہے، لیکن پچھلے سال کی طرح اس سال بھی ہزارہ کمیونٹی کو ہی نشانہ بنایا گیا ہے۔ پہلے 4 دن روڈوں پر لاشیں رکھ کر وہ بیٹھے رہے اور کوئی ان کی ہیلپ کے لیے نہیں آیا۔ اس کے بعد جو کچھ ہوا آپ کے سامنے ہے، اور ابھی بھی جو گزشتہ دنوں میں انہوں نے اسی طرح کا احتجاج کیا۔ گورنمنٹ گئی ہے وہاں، انہوں نے وعدے کیے ہیں، کیا وہ اپنے وعدے پر پورے اترتے ہیں یا نہیں، اس پر بھی گفتگو ہوگی۔ لیکن سب سے پہلے میں مناسب سمجھوں گا کہ ہزارہ کمیونٹی کے جو ہزارہ آرگنائزیشن کے سیکرٹری جنرل ہمارے ساتھ موجود ہیں، میں چاہتا ہوں کہ ان سے ذرا تفصیلات پوچھ لی جائیں۔ آپ یہ بتائیں کہ آپ کی جو کمیونٹی ہے اسی کو کیوں نشانہ بنایا جا رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ہمیں ادھر موقع دی تاکہ ہم پاکستان میں رہنے والے اور جو ڈایاسپورا ہے پاکستانی اور جو برٹش سٹیزن ہے جنہوں نے ہمارے ساتھ اظہار یکجہتی کیا، تاکہ میں ان کا شکریہ ادا کر سکوں۔ ہمارے ماؤں نے، ہمارے بہنوں نے، ہمارے بھائیوں نے، ہمارے بزرگوں نے، بچوں نے، بچیوں نے جس طرح شہداء کے لواحقین کے ساتھ جو اظہار یکجہتی کیا، ان کے لیے میں ہزارہ کمیونٹی کی طرف سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ سب سے اس بات کو سمجھنے کے لیے لازمی ہے کہ ہم ذرا اس تمام جو واقعات ہوئے ہیں 1999 سے اب تک جو واقعات ہو رہے ہیں، اگر آپ ان کو دیکھ لیں تو ابھی تک کوئی 157 انسیڈنٹ ہوا ہے۔ اس 157 انسیڈنٹ میں کوئی 1400 سے زیادہ لوگ شہید ہوئے ہیں، کوئی 3500 سے زیادہ لوگ پیرالائزڈ فار لائف ہو چکے ہیں، 300 سے زیادہ لوگ پاکستان سے ہجرت کرتے ہوئے آسٹریلیا کے سمندروں کی نظر ہو چکے ہیں، اور ابھی صورتحال اس طرح ہے کہ ہزارہ کمیونٹی کو بالکل گیٹ وائز کیا گیا ہے۔ یعنی ہزارہ کمیونٹی جو علمدار روڈ میں آباد ہے اور ہزارہ ٹاؤن میں آباد ہے، وہ ان علاقوں سے نکل کے باہر نہیں جا سکتے۔ اٹ از بیکاز آف دی تھریٹ۔ ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ کالج نہیں جا سکتے، وہ یونیورسٹی نہیں جا سکتے، وہ اسکول نہیں جا سکتے۔ میل اینڈ فیمیل اسٹوڈنٹ کی بات کر رہا ہوں۔ ہمارے جو بزنس کلاس، جو بزنس کمیونٹی ہے، دے کین ناٹ گو بیانڈ دی ہزارہ گیٹوز ٹو ارن دی لائیولیہڈ فار دیئر چلڈرن۔ جو گورنمنٹ سروینٹ ہے، دے آر کمپیلڈ ٹو لیو دیئر جاب اور دے ہیو اپلائڈ فار لانگ لیو۔ سو اس صورتحال میں وہاں پہ جو سماجی، سیاسی، جو اقتصادی جو صورتحال پیدا ہوئی ہے، اس میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہزارہ قوم کو ایک طرف سے تو نشانہ بنایا جاتا ہے، ان پہ بم بلاسٹ کیا جاتا ہے، دوسری طرف سے ایک زبردست اقتصادی مسائل کا ہم شکار ہے۔ پیپل آر اسٹارونگ، دے کین ناٹ گو ٹو ارن دیئر لائیولیہڈ بیانڈ دیٹ پرٹیکولر گیٹوز دیٹ آئی ہیو مینشنڈ۔ Now the question is کہ ہزارہ کمیونٹی کو کیوں نشانہ بنایا جاتا ہے؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر ہم فیکٹس کی طرف جائیں، 2012 میں لشکر جنگوی نے خود کہا تھا اپنے پمفلیٹ میں، اپنے جو تھریٹ لیٹر میں ہزارہ کمیونٹی کے لیے یہ کہا تھا کہ ایز آر وارئرز ہیو لانچڈ سکسیسفل جہاد اگینسٹ دی ہزارہز ان افغانستان، our mission is to eliminate them from Pakistan۔ تو this is very much clear کہ لشکر جنگوی چاہتے کیا ہے۔ ابھی صورتحال یہ ہے کہ لشکر جنگوی ہے کیا اور ان کو کن کی پشت پناہی حاصل ہے۔ مثلا حالات میں جو بات کر رہا ہوں وہ حقائق پہ مبنی ہے۔ لشکر جنگوی کے جو کمانڈر ہے
جن کا نام عثمان سیف اللہ کو تھے، ان کو 2008 میں ان کو ریلیز کروایا گیا. 2008 میں ان کو ATF جیل سے ریلیز کروایا گیا. اور یہ لازمی ہے کہ ATF جیل وہ کوئٹہ کینٹ میں کوئٹہ کینٹ میں ہے، اور وہاں پہ جانے کے لیے آپ کو اسپیشل پاسز چاہیے. عثمان سیف اللہ کو he is a person who was involved in the killings of the Hazaras in مزار شریف. ان کو پکڑا گیا اور پکڑنے کے بعد ان کو جنہوں نے وہاں سے اٹھا کے کوئٹہ میں لایا 2003 اور 2003 میں ایک میجر پلان کے تحت یعنی دہشت گردوں کو انسانیت کے دشمنوں کو بلوچستان میں ان کو کھلی چھوٹ دی گئی. اس کی وجہ کیا ہے؟ 2003 میں ایک مطلب سیاسی حالات اگر دیکھی جائے تو 2003 میں بلوچ نیشنلزم جو بلوچ انسرجنسی جاری ہے بلوچستان میں ان کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ان کو لایا گیا. اور بلوچستان میں ایک ایسی فضا پیدا کی گئی کہ وہاں پہ جو برادر اقوام ہے، جو وہاں پہ جو پشتون ہے، بلوچ ہے، ہزارہ ہے، یا جو سیٹلرز پنجابی ہے، ان کو آپس میں مذہب کے نام پہ لڑایا جائے اور اس صورتحال میں ان بلوچ نیشنلسٹوں کو کمزور کیا جائے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ آپ کو تو پتہ ہے کہ ہمارے اسٹیبلشمنٹ کی شروع سے ایک پالیسی رہی ہے، یہ 1980 سے ایک پالیسی رہی ہے کہ وہ اسٹریٹجک ڈیپتھ کی جو پالیسی رہی ہے کہ ہم نے مختلف لشکر کو، مختلف سپاہ کو اسی لیے بنایا گیا تھا کہ ان کو ہم ایز اے فارن پالیسی ٹول استعمال کر سکیں جہاں ہمیں ان کی ضرورت ہو. تو بالکل اسی حوالے سے بھی اگر آپ دیکھیں کہ ایک اسٹریٹجک ڈیپتھ کی وجہ سے ہم نے جو اسٹریٹجک اسیٹ رکھا ہوا ہے اپنے فارن پالیسی ٹو بی یوزڈ ایز اے فارن پالیسی اپریٹس ان دی نیبرنگ کنٹریز اراؤنڈ اس. سو وٹ آئی بلیو از کہ وہ سلسلہ چل رہا ہے. اور اگر میں ذرا آپ کی توجہ اس بات پہ کر لوں کہ ایشین ہیومن رائٹس رپورٹ ہے، تو معذرت کے ساتھ ذرا میں یہ آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ ایشین ہیومن رائٹس رپورٹس یہ ہے پبلش ہوا ہے جنوری 6 2012 میں. ٹائٹل ہے پاکستان آرمی کیریئرس این آرگنائزیشن ٹو کل انٹلیکچوئلز اینڈ ایکٹیوسٹ ان بلوچستان ان دا نیم آف پیس. اور ان میں بالکل واضح طور پر لکھا ہوا ہے کہ ان کو کن کی حمایت حاصل ہے اور کیوں یہ کر رہا ہے. جو باتیں میں کر رہا ہوں کن کی ہے، یہ مطلب یہاں پہ یہ لکھا ہوا ہے کہ these militants outlets are said to be financed by the ISI and trained with the collaboration of frontier corps and military intelligence in Balochistan. Their main tasks include counter-insurgency, spread of Talibanization, sectarian violence, killings of Hazaras and Shias, attacks on NATO supply routes, and targeting journalists and lawyers. This is the report of the Asian Human Rights, which was published in 6th of January 2012. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں. باقی ایک اور رپورٹ کا میں ادھر حوالہ دینا چاہوں گا. تو رپورٹ پبلش ہوا ہے جولائی 4 2012 میں. یہاں پہ آپ بھی مطلب دیکھ لیں کہ انڈیپینڈنٹ جوڈیشری کے حوالے سے ہے، ان کی جو مطلب ریلیز کیا جاتا ہے مختلف دہشت گردوں کو. اور ایک اور رپورٹ کا میں ادھر حوالہ ضرور دینا چاہوں گا. یہ رپورٹ ہے فیبروری 23 2013 کا. تو اس رپورٹ میں بھی یہ بالکل واضح طور پر لکھا گیا ہے کہ it seems that as in the past, like the use of Taliban in 1990s, that of local militant groups in Kashmir, and that of sectarian groups like Sipai-e-Sahaba in 1980s, the security establishment considers Lashkar-e-Jhangvi as an ally in Balochistan. تو بہت واضح ہے ابھی. صحیح ہے. تو وہ رپورٹ بھی آپ سے سنیں گے. پہلے وہ ہمارے دوسرے جو دوست ہیں وہ واجد علی برکی صاحب، کیونکہ ان کا تعلق پیپلز پارٹی سے ہے اور 5 سال پیپلز پارٹی اقتدار میں رہی ہے. پاکستان کی دوسری بڑی جماعت ہے اس وقت پیپلز پارٹی، اور اس کا بھی کراچی میں سندھ میں اس وقت گورنمنٹ پیپلز پارٹی کی ہے. تو آپ پاکستان کے دورے پر بھی گئے ہوئے تھے، تو آپ کیا محسوس کرتے ہیں جو وہاں دورہ بھی کیا اور یہ جو ابھی انہوں نے رپورٹ دیا، اس حوالے سے آپ بتائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں ہدایت کی ٹیم اور عابد شاہ صاحب آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ یہ جو ایشو ہے یہ بڑا کور اور سینسٹیو ایشو ہے پاکستان کا، جس پہ اب ہم آج بات کر رہے ہیں. سیکرٹری صاحب شاہ صاحب نے بڑے اچھے طریقے سے دلائل کے ساتھ یہ جو باتیں بتائی ہیں
ویری انٹرسٹنگ. میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان پورے کا ایشو ہے, یہ صرف ہزارہ کمیونٹی کا بھی ایشو نہیں ہے. مجھے اس میں کوئی شک نہیں کہ مجھے پوری ہمدردی ہے شہدائے مستوان کے ساتھ اور ہزارہ کمیونٹی کے ساتھ پوری ہمدردیاں ہیں جی, اور بالکل یہ سراسر زیادتی ہو رہی ہے جی, لیکن بات ہم نے کور ایشو کی کرنی ہے کہ یہ لوگ کون ہیں, ان کو ایریڈیکیٹ کیسے کرنا ہے اور ان کے ساتھ ڈیل کیسے کرنا جی, ہے. میں سمجھتا ہوں سب سے پہلے ان لوگوں کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. میں دعوے سے یہ کہتا ہوں کہ ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ جو لوگ بے گناہ لوگوں کو قتل کر رہے ہیں, جگہ جگہ مساجد میں, امام بارگاہوں میں اور جگہ جگہ بلاسٹ کر رہے ہیں, شاپنگ سینٹرز میں کر رہے ہیں. اور میں ان طاقتوں کو یہ بھی واضح کرنا چاہتا ہوں کہ آج شیعہ کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے, آج عام پبلک کے عام لوگوں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے, کل آپ کی باری ہوگی. صحیح. ان کے ساتھ ڈیل کرنے کی جب بات کرتے ہیں, مجھے کچھ سیاستدانوں پہ افسوس ہوتا ہے کہ جی ہمیں نیگوشیٹ کرنا چاہیے. بھائی دیکھیں, نیگوشیٹ کرنے کا کوئی طریقہ کار واضح ہونا چاہیے. یہ کیا بات ہے کہ آپ کے انوسنٹ لوگ مر رہے ہیں, ہزارہ کمیونٹی پہ ٹیررسٹ اٹیک ہو رہے ہیں, پبلکس میں پنجاب میں بھی اب اٹیکس ہو رہے ہیں, کراچی میں کیا ہو رہا ہے, ہزارہ کمیونٹی کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, اور آپ باتیں کر رہے ہیں جی ان کے ساتھ بیٹھ کے مذاکرات کیے جائیں. بھائی میں سمجھتا ہوں کہ جو ہماری سیکیورٹی فورسز ہیں ان کو اس وقت بالکل خاموش نہیں بیٹھنا چاہیے, اینٹ کا جواب پتھر سے دینا چاہیے, اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کے خلاف باضابطہ طریقے سے آپریشن کرنا چاہیے اور ان لوگوں کو ایریڈیکیٹ کرنا چاہیے. مجھے کسی نے کہا کس کس کو ایریڈیکیٹ کیا جائے. آج میں آ رہا تھا اسٹوڈیو میں, مجھ سے کسی نے یہ سوال کیا, برقی صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کو ایریڈیکیٹ کیا جائے, کس کس کو کیا جائے. میں نے کہا اس کو ایریڈیکیٹ کرنا چاہیے جو پاکستان کے انٹرسٹ کے خلاف پاکستان میں کام کر رہے ہیں. There is no ifs and buts about that. کہ آپ ان ٹیررسٹ کو دیکھیں, ہماری سیکیورٹی فورسز, ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز, ان کو ویری ویل دے نو کہ ان کے گراس روٹ کیا ہیں, ان کو پتہ ہے ان کو فنڈنگ کون کر رہا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں 28 انٹیلیجنس ایجنسیز کام کر رہی ہیں. میں آج صبح کوئی الیکٹرانک میڈیا پہ پڑھ رہا تھا کہ ایک ہمارے ISI کے ڈی جی صاحب, بٹ صاحب تھے غالباً ان کا نام, انہوں نے کہا کہ پاکستان کی مساجد میں 21 را کے آدمی امامت کروا رہے تھے ڈفرنٹ مساجد میں. انہوں نے کہا ہم نے 21 لوگوں کو اریسٹ کیا جو مساجد میں ہندو تھے راہ سے, اور وہ امامت کر رہے تھے. بڑی بات. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اگر ایسے حالات ہیں, ہماری انٹیلیجنس والوں کی پاس ایسی انفارمیشن ہے, اور اس میں دو ٹوک بات ہے, سیدھی سی بات ہے شاہ صاحب, یہ لوگ جو ہیں ٹیررسٹ, ان کو فنڈنگ کر رہا ہے کوئی, یہ آرمی کے خلاف لڑ رہے ہیں, یہ ایک اسٹیبلشمنٹ کے خلاف لڑ رہے ہیں, یہ ہمارے پولیس کے خلاف لڑ رہے ہیں, رینجرز کے خلاف لڑ رہے ہیں. ان کے پاس اسلحہ ہے, ان کو فنڈنگ ہے. اور تو ٹوک میں بات کرتا ہوں, اس میں امریکہ کی بھی فنڈنگ ہے, اس میں اسرائیل کی بھی فنڈنگ ہے, اس میں انڈیا کی بھی فنڈنگ ہے, جو پاکستان کو ڈی سٹیبلائز کرنا چاہتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی عوام اور ہر بچہ اس وقت پاکستانی فوج کے ساتھ ہے, اور انشاءاللہ لڑ مار مٹنے کے لیے تیار ہے. اور ان ویدر یہ طالبان ہیں, ویدر یہ کوئی جنگوی ہے, کوئی کون سی آرگنائزیشن ہے, ان کی گراس روٹ سے ان کو اکھاڑ دیا جائے. اور میں سمجھتا ہوں ان کے خلاف اعلان جنگ کی جائے, جیسا کہ ہمارے چیئرمین ہیں بلاول زرداری بھٹو نے ابھی واضح, ایک واحد سیاستدان ہے پاکستان کے جنہوں نے ایک واضح الفاظ میں کہا کہ اس میں کوئی نیگوشیشن, کوئی اس کے ساتھ بیٹھ کے بات نہیں کی جا سکتی ان پریزنٹ حالات میں. واقعی یہ بات صحیح ہے, ایکشن کیا جائے, اور ایکشن کیا جائے, اس میں ایکشن لینا چاہیے. تھینک یو. ناظرین, آپ نے گفتگو سنی, اور اس کے ساتھ آپ ہمارے ساتھ لائیو کال کے ذریعے شامل ہو سکتے ہیں, اپنی رائے سے ہمیں آگاہ کر سکتے ہیں اور اس پر گفتگو بھی کر سکتے ہیں. اوپن ہے نمبر لائیو کال کے لیے. جناب آپ سے گفتگو شروع کریں گے, آپ بتا رہے تھے اس کی تفصیلات, تو وہ مکمل کر لیں, پھر میں بیفور کمنٹنگ آن برقی صاحب اسٹیٹمنٹ, اب دیکھ لیں ان کی حکومت کے دوران ہمارے ساتھ کیا ہوا ہے. Unfortunately, to be very frank and honest, نہیں آپ نے عقائد پر بات کرنی ہے, آپ بتائیں. دیکھیے ان کی حکومت کے دوران یہ بیان ہے میرے پاس
میر ظفر اللہ زہری کا جی جو کہ بلوچستان کا جو فارمر ہوم منسٹر تھا، وہ پوائنٹ آف آرڈر میں پوری اسمبلی کو بتا دیا جاتا ہے کہ ان کے پاس کلیوز ہے جو انوالو ہے ان تمام دہشت گردانہ اور غیر انسانی سرگرمیوں میں، لیکن وہ ہیلپ لیس ہے، ہی کانٹ ڈو اینی تھنگ. یہ اب بیان خود بھی دیکھ لیں، یہ 24 جنوری 2009 کی مطلب اسٹیٹمنٹ ہے. باقی ایک اور اسٹیٹمنٹ میں آپ کو مطلب دے دوں یہاں پہ، یہ بیان ہے اپنے فارمر گورنر آف بلوچستان جی جنہوں نے کوٹ کیا ہے اپنا آئی جی پولیس کو کہ وین ایور دا پولیس اریسٹ سمبڈی صحیح he receives the call from high ups for their release. باقی ان کے اپنے جو چیف منسٹر صاحب تھے انہوں نے تو ہمیں مطلب اتنا ظلم کہ آپ کو دنیا میں کہیں بھی ان کی مثال نہیں ملے گی کہ لوگوں کو بسوں سے اتار کے آئیڈینٹیفائی کر کے ان کو مارا جاتا ہے، ایگزیکیوٹ کیا جاتا ہے. وہ ویڈیو ہے، ہاں وہ ایگزیکیوٹ کیا جاتا ہے. اور جب لوگ جا کے چیف منسٹر صاحب کو ان کے اپنے پارٹی کی پیپلز پارٹی کی پارٹی کی جو مطلب نمائندہ وہاں بھی مطلب بیٹھے ہوئے تھے، جب ان کو بتا دیا جاتا ہے وہ کہتے ہیں آئی ول سینڈ یو اے ٹرک لوڈ آف ٹیشو پیپر ٹو وائپ یور ٹیئرز آف. یہ ان کی اپنی اسٹیٹمنٹ ہے، نواز وقت میں چھپی ہے اور ان کی یہ انگلش ترجمہ بھی ہے. چلیں یہ بھی ان سے پوچھیں گے. اچھا یہ بتائیں، ایک کال آ گئی ہے، میں ذرا سن لیتا ہوں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون؟ میں جناب سید ارشد کاظمی بریڈ فورڈ سے بات جی جی ارشد کاظمی صاحب جناب، کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ السلام علیکم کاظمی صاحب. وعلیکم السلام. میری طرف سے آپ کو اور آپ کے جو دوست بیٹھے ہیں ان کو بہت بہت سلام. وعلیکم السلام. اور اس کے ساتھ تعزیت بھی ہزارہ کمیونٹی کی تھینک یو ویری تھینک مچ یو. پیش کرتے ہیں. جی تو جیسا کہ ہمارے بھائی یہ کہہ رہے تھے کہ پاکستان کی مختلف پارٹیز اور بلاول بھٹو صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ آپریشن ہونا چاہیے. جی یہ تو ہر بچے کو بھی معلوم ہے کہ جہاں بھی اگر ایک قتل ہو جائے تو اس علاقے کو کئی دن سیل کیا جاتا ہے تاکہ اس کی اسی وقت انویسٹیگیشن ہو. جی جی لیکن حیرانگی ہے کہ یہاں 100 کے ساتھ کتنے سینکڑوں کے ساتھ لاشیں پڑے رہتے ہیں. جی لیکن یہ جو حکمران ہے پتہ نہیں کہ کس کے حکمران ہیں، یہ جن کو انسانی حقوق کا پتہ نہیں ہے، انسان کی جان چل گئی ہے، جنازے پڑے ہوئے ہیں. تو یہ نہ جانے کس اسلام کو مانتے ہیں. باقی صاحب چیزوں کو چھوڑے ہیں، جنازے پڑے ہوئے، اس سے بڑھ کر اور تو ہو سکتا ہی نہیں ہے. تو یہ جنہوں نے حکومتیں سنبھالی ہوئی ہیں، کس کی حکومتیں سنبھالی، میں حیران ہوں. یہ سب بکاؤ مال ہے ان کو. اچھا یہ بتائیں کہ ہمارا ٹاپک کیا ہے کہ ارشد صاحب یہ تو کسی لائق نہیں ہے کہ یہ حکومت کریں. تو بار بار ہمارے لوگ کہتے ہیں کہ آپ شرم کرو، آؤ دیکھو جنازے پڑے. ہمارے یہ مطالبات ہیں صرف تحفظ کے. ارشد صاحب ہمارا ٹاپک کیا ہے کہ ہزارہ کمیونٹی نشانے پر کیوں ہے، اس حوالے سے کچھ کہنا چاہیں گے؟ یہ بہتر ہے کہ اب بہت ہو چکا، ہم روز یہ مانگنے سے کچھ نہیں ملتا. تو اب منظم ہونے کی ضرورت ہے ہر حال میں. تو یہ ہماری جو کمیونٹی ہے ان کی طرف سے یہ الٹیمیٹم ہونا چاہیے کہ اتنے دن ہم دیتے ہیں. اگر یہ آپ نے اس میں آپ کو یہ ثابت نہ کیا کہ ہم آپ کو تحفظ نہیں دے سکتے تو ہم آپ کو یہ راستے بلا کر دیں گے. اور اس میں جو ہے نا یہ آپ کا کوئی حق نہیں ہے کہ آپ حکومت کریں. ارشد صاحب ہمارا ٹاپک کیا ہے کہ ہزارہ کمیونٹی ہی نشانے پر کیوں ہے، اس حوالے سے کچھ کہنا چاہیں گے؟ جی بالکل، جی مہربانی. یہ تو بالکل اصل میں یہ صاف ظاہر ہے کہ یہ لوگ ہزارہ کمیونٹی کو اس وجہ سے یہ لوگ شہید کر رہے ہیں بلا وجہ، تاکہ ان کا جو زیارات کا سلسلہ ہے جی کہ وہ راستہ بند ہو جائے اور جو ہمارے پڑوسی ہیں ان کے ساتھ تعلقات ختم ہو جائے. یہ تو کہیں بھی نہیں لکھا ہوا کہ آپ کسی کمیونٹی کو زبردستی بند کریں. ان کا کیا قصور ہے کہ ادھر سے وہ لوگ اہل بیت کو مانتے ہیں. آپ جن کا کلمہ پڑھتے ہیں یہ تو ان کو فالو کرتے ہیں. جی جی یہ تو سامنے نظر آ رہا ہے کہ یہ کفار لوگ ہیں. یہ حکومتوں کا انہوں نے لبادہ اڑا ہوا ہے، ان کے اندر اسلام کے نام کی کوئی چیز نہیں ہے. تو ہم یہ آپ کی وساطت سے یہ حکومت پاکستان کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ اب خدا کا خوف کرو، تم نے مرنا نہیں ہے. تمہارے ایک جیسے شہباز شریف کی وہ جو بیٹی تھی
وہ کیک لینے کے لیے گئی تھی تو اس لڑکے نے, چھوٹے لڑکے نے کہا کہ ابھی یہ ٹائم نہیں ہے, تو انہوں نے اس کو مار مار کے اس کی پسلیاں توڑ دی, وہ اپنے گن میں لے گئی. جی جی اس نے صرف اس سے بات کی, حکم نہیں مانا. جی جی تو کیا وہ عرش سے آئی ہے؟ ہاں 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 صحیح ہے, ان کو شرم نہیں آتی. ٹھیک ہے, تم نے حکمرانوں کے نام لے کے ہزارہ کمیونٹی کو, جو ہزارہ کمیونٹی ہم نے ایسی دنیا میں کمیونٹی کوئی نہیں دیکھی کہ جن کے جنازے سامنے پڑے ہوئے ہوں, جن کے بچے بھی یہاں بیٹھے ہوئے ہوں, تو یہ صرف انصاف مانگ رہے ہیں. میں نے کائنات میں یہ ایسے بندے کبھی نہیں دیکھے سوائے کربلا کے. بہت شکریہ, آپ نے کال کے ذریعے ہمارے ساتھ شامل ہوئے ہیں جناب. آپ ایک کمنٹ کرنا چاہوں گا. تھینک یو ویری مچ فار یور کال. مسئلہ یہ ہے کہ ہم کچھ بھی نہیں مانتے, وی ڈونٹ ہیو اینی ادر ڈیمانڈ. ہمیں صرف سیکیورٹی دی جائے, ہمیں مارا نہ جائے. یہ ہماری سیکورٹی صرف آپ کے, ہماری جو ڈیمانڈ ہے وہ بس سیکیورٹی ہے, کہ ہمیں مطلب سیکیورٹی دیا جائے. ہمیں پاکستان ہمیں اسی طرح عزیز ہے جتنے ہمارے بزرگوں کو عزیز تھا. ایک اور کالر آ گیا, ذرا میں سن. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. یہ بات کرنی تھی. جی جی بات کریں, آپ لائیو ہیں. ہاں جی, یہ بھائی صاحب کہہ رہے ہیں کہ 20 مسجدوں میں وہ جو نماز پڑھا رہے تھے, امامت کروا رہے تھے مولوی. بھائی صاحب یہ مسجدوں میں نہیں, یہ بیچ میں حکمران جو ہے نا, ان کے بھی اندر ہندوؤں کی روح ہے. وہ مولوی نہیں اکیلے مسجدوں میں جو ہندو تھے, یہ کئی جو حکمران ہیں ان کے اندر بھی ہندوؤں کی روح ہے. اور یہ جو کئی دہشت گرد تو جو ہیں وہ تو ہیں ہی, یہ تو آئے ہوئے یہ جو حکمران بیٹھ کے ہی دہشت گردوں کے اوپر آئے. یہ آپ لوگوں کو کیا تحفظ دیں گے, کیا ہزارہ کمیونٹی کو تحفظ یہ دیں گے؟ جب یہ عمرے کے لیے جدے کے لیے جاتے ہیں, ادھر حج کے لیے تو ٹھیک ہے, اگر کوئی وہ زیارتوں کے لیے جاتا ہے تو ان کے لیے یہ الگ سلوک یہ کر رہے ہیں. یہ جو حکمران ہے ان میں بھی ہندوؤں کی روحیں ہیں. جی اچھا, اس بارے میں کیا کہیں گے کہ ہزارہ کمیونٹی کیوں نشانے پر ہے؟ وہ ڈراپ ہو گئی کار. اچھا آپ کا یہ آپ جواب دے دیں کیونکہ دو کالر نے آپ کے, جیسے کہ آپ نے سی ایم صاحب کی بات کی جو ہمارے چیف منسٹر تھے آپ کے, ان کو ویسے اس وقت جو ہماری گورنمنٹ تھی سیٹ اپ تھی, اتنی ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا کہ ہم کوئی کسی پارٹی کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے نہیں آئے. میں کال سن لیتا ہوں. السلام علیکم. السلام علیکم. ہیلو. جی جی, کون کہاں سے؟ ہیلو, can I ask a question for public rights? Yes, go ahead. ہیلو, ٹی وی کی آواز کم کر دیں تو آپ کو آواز آئے گی. I think she's English. نہیں ہے. Hello, my name is Lucy and I'm chair of Friends of Hazara. Okay. And we offer the Secretariat services to Hazara All-Party Parliamentary Group. Okay. I wonder if I could ask Saeed Inayat to outline the press statement that the Hazara APPG has issued following the incident last Tuesday. The press statement mentions the letters that the MPs of HAPPG have written to both the British Prime Minister and the Pakistan Prime Minister. Okay. Do you have that? Yeah, go ahead, Lucy. Can you please elaborate that yourself? چل وہ میرا ٹی وی سن رہے ہیں, آپ بات کر لیں. وہ کر رہے تھے آپ. تو یہاں کوئی پارٹی ڈیفینڈ کرنے کے لیے ہم نہیں آئے. اس وقت کے جو چیف منسٹر صاحب تھے, جو کہ شاہ صاحب نے ابھی بات کی, ان کے خلاف ایکشن بھی کیا گیا تھا جی, غالباً آپ صاحب کو پتہ ہے. لیکن اب یہ پارٹیز کی باتیں نہیں ہیں, پولیٹیکل باتیں نہیں ہیں, کسی پارٹی کو ڈیفینڈ کرنے کی بات نہیں ہے, کسی پارٹی کو کرٹیسائز کرنے کی بات نہیں ہے. بات ہم یہ کر رہے ہیں کہ یہ جو اتنا سیریس ایشو ہے پاکستان کا, کہ اس طرح انوسنٹ لوگ مارے جا رہے ہیں, بلاسٹ ہو رہے ہیں, اور گورنمنٹ اس میں کوئی شک نہیں, جیسا کہ شاہ صاحب نے ابھی سیکرٹری صاحب نے پڑھا ہے کہ واقعی بے بس نظر آ رہی ہے گورنمنٹ. تو ان چیزوں پہ ہم نے غور کرنا کہ ان کو اریڈیکیٹ کرنا ہے تو کیسے. ایک تو میں نے عرض پہلے کی کہ آپریشن, دوسرا اس کے بعد میں سمجھتا ہوں ایک تعلیم کا بھی فقدان ہے. ان کو ایجوکیٹ کرنا پڑے گا ہماری نئی جنریشن کو, تاکہ کہ جب ایسے کوئی لوگ ان پہ آ کے وار کریں یا ان کو ریکروٹ کرنے کی کوشش کریں تو وہ لوگ مینٹلی اور ذہنی طور پر اور فزیکلی پریپیئر ہوں کہ ہم نے ایسے کسی کام میں
शामिल नहीं होना। ठीक है, एक और कॉलर हैं सर जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जनाब वालेकुम सलाम। कौन जनाब, कहाँ से? सर मेरा नाम अमजद महमूद है, मैं गोलसन से। जी जी अमजद साहब, क्या कहना चाह रहे हैं हज़ारा कम्युनिटी के हवाले से? जी अमजद साहब, टीवी की आवाज़ कम कर दें ताकि आपको आवाज़ आए। पैनल पे जो आपके मेहमान बैठे हुए हैं, इनको मेरी तरफ से बहुत मुबारकबाद। थैंक यू। जी क्या कहना चाह रहे हैं? सर जी, ये जो आपके जो पैनल के जो मेहमान हैं, इनको मेरी तरफ से बहुत मुबारकबाद। और इस जो आप ये प्रोग्राम पेश कर रहे हैं, बड़ा अच्छा प्रोग्राम है। जी जी, कहना क्या चाह रहे हैं? जो हमें बड़े दर्द दिल के साथ हम उन लोगों के साथ हैं जो हज़ारा कम्युनिटी के लोग हैं जी। उनके अफसोस में हम बराबर के आपके बराबर के शरीक हैं। जी शुक्रिया। चले, थैंक यू। शुक्रिया। सबसे आप- पहले तो जी। मैं अपने तमाम कॉलर्स का शुक्रिया अदा करता हूँ जो कि सॉलिडेरिटी शो कर रहे हैं हज़ारा कम्युनिटी के जी, साथ। जी। बाकी लूसी वुडलैंड हमारे चेयर ऑफ फेयर्स ऑफ हज़ारा से जी। हम हज़ारा पार्टीज पार्लियामेंट्री ग्रुप को सेक्रेटेरिएट सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। ठीक है। उन्होंने एक मतलब मुझे कहा था कि मैं इधर जिक्र करूँ जी। उस लेटर का। हमारे जो चेयर ऑफ हज़ारा ऑल पार्टीज पार्लियामेंट्री ग्रुप है, राइट ऑनरेबल जॉन डेनम, ठीक है। तो उन्होंने जो है ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर को भी लेटर लिखा है जी। और ही हैज़ आल्सो रिटन अ लेटर टू द पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर। ठीक। तो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर को उन्होंने लेटर लिखा है और उसमें ये कहा गया है कि अंडर द यूएन मैंडेट जो रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोटेक्ट है, जी ब्रिटिश गवर्नमेंट को अपनी ये यूएन अपनी जो जिम्मेदारी है वो पूरा करना चाहिए। जी। क्योंकि अभी हज़ारा कौम की जो नस्लकुशी है वो इतनी बढ़ चुकी है कि अभी ये इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स के ज़ुमरे में आते हैं। जी बिल्कुल। एक बात। और दूसरी बात जो उन्होंने मतलब लेटर लिखा है पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नवाज शरीफ को, जी। तो उसमें उन्होंने बिल्कुल वाज़ेह तौर पर ये मतलब लिखा हुआ है कि आपकी हुकूमत नाकाम है, आपको अपनी जिम्मेदारी अपने लोगों के साथ अपने सिटीजन को जी। प्रोटेक्ट करना ये आपकी अपनी जिम्मेदारी है। ठीक है। तो डू प्रोटेक्ट द हज़ारास एंड देन इफ नॉट देन ही शुड बी रेडी फॉर द इंटरनेशनल एक्शन। अच्छा बरकी साहब, एक चीज़ बड़ी ये आर्टिकल जो 6 अभी लगा रहे हैं मुशर्रफ पर, किस वजह से लगा रहे हैं कि उसने आइन की खिलाफ वर्जी की है। आइन में क्या है कि अपने जो मुल्क के रहने वाले हैं, शहरी हैं, उनकी जान व माल की हिफाजत भी है, ये आइन में दर्ज है, पाकिस्तान के आइन में। तो ये गवर्नमेंट तो उसकी खिलाफ वर्जी कर रही है, तो इन पर भी वो लागू नहीं हो सकता। मैं समझता हूँ इसमें दो डिफरेंट इश्यूज हैं। जी। मुशर्रफ साहब का जो ट्रायल हो रहा है वो जो उन्होंने अपने दौरे हुकूमत में, एक डिक्टेटरशिप की हुकूमत थी, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट नहीं जी। थी, जी। तो उस दौर में उन्होंने जो फैसले और जो काम गलत किए हैं उस सिलसिले में उनका ट्रायल हो रहा है, जो कि एक जुडिशरी का एक सिस्टम है पाकिस्तान का, ठीक है। वो हो रहा है। अभी जो हमारी प्रेजेंट सिचुएशन है, मैं समझता हूँ इस वक्त डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट्स हैं हमारी पाकिस्तान में, है गवर्नमेंट है, और जो फैसले अभी होंगे इंशाल्लाह और जो होने चाहिए वो इंशाल्लाह अवाम करेगी। मैं समझता हूँ अवाम कैसे करेगी जब अवाम की सुनी नहीं जा रही है, अवाम मारी जा रही है। देखें, इसमें कोई शक की बात नहीं है शाह साहब के काफ़ी तवील अरसा से पाकिस्तान में टेररिज्म की एक लहर चल रही है, और जो प्रीवियस गवर्नमेंट थी उन्होंने भी कोशिश की है कि इसको किसी तरीके से रेडिकेट करना चाहिए, इसको ख़त्म करना चाहिए या कम अज़ कम कंट्रोल करना चाहिए। अभी ये नई गवर्नमेंट आई है तो इसमें भी देखिए, मैं किसी गवर्नमेंट या पार्टी की क्रिटिसाइज़ नहीं करना यहाँ बैठा, मैं ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि इसमें कोई शक की बात नहीं कि गवर्नमेंट अपनी कोशिश तो अब करेगी। अभी हज़ारा कम्युनिटी के साथ इन्होंने जाके कुछ वायदे मायदे भी किए हैं और कुछ हद तक एक छोटा सा ऑपरेशन इन्होंने शुरू किया भी है, शायद आपने मीडिया को, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को फॉलो किया है, और मैं समझता हूँ कि इसको एक्सटेंड करना चाहिए। जिस तरह के इन्होंने वायदे मायदे किए हैं हज़ारा कम्युनिटी के साथ, उस पर अमल भी होना चाहिए। और उसके साथ साथ मैं समझता हूँ पाकिस्तान में जहाँ जहाँ टेररिज्म हो रहा है, कराची में चले जाएं, आप KPK में चले जाएं, अभी पंजाब में भी कुछ रिमोट वाक़यात हो रहे हैं, तो इनको मैं समझता हूँ कि एक पूरे मुल्क में एक ऑपरेशन करना चाहिए
ٹھیک ایک ہی طرز کا آپریشن ہونا چاہیے. صحیح ہے. اور انٹیلیجنس ایجنسیز ہماری فلی اویئر ہیں کہ ان لوگوں کے گراس روٹس کہاں ہیں, ان کو فنڈنگ کہاں سے آتی ہے, ان کو ویپن کہاں سے دیے جاتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ سارا میں سمجھتا ہوں کہ ایک بالکل واش کا الفاظ میں کہتا ہوں کہ آپریشن ہونا چاہیے اور ان لوگوں کے خلاف ہمیں ایک جنگ کا علم اٹھانا چاہیے. آج مذاکرات کا کوئی راستہ باقی نہیں میں رہا. سمجھتا ہوں کہ ان حالات میں نہیں ہے. اگر آپ نے مذاکرات کر رہے ہیں تو اس کے لیے حالات پیدا کیے جاتے ہیں. ان لوگوں کو جو بھی یہ کوتے ہیں ان کو ایک قسم کا سیز فائر کرنا چاہیے, آرام سے بیٹھ کے پھر ٹیبل پہ بات ہوتی ہے. یہ کیا بات ہوئی کہ آپ انوسنٹ لوگوں کو, بچوں کو, بوڑھوں کو, عورتوں کو آپ قتل کر رہے ہیں اور وہ دوسری طرف سے کہتے ہیں جی ان کے ساتھ بیٹھ کے نیگوشیٹ کر لیتے ہیں. اب 6 ماہ کے بچوں کو بھی مارا گیا, تصویریں ساری میڈیا پر آئی ان ہیں. کا کیا قصور ہے شاہ صاحب؟ چھوٹے معصوم بچوں کو آپ مار رہے ہیں اور پھر کہتے ہیں جی ان کے ساتھ بیٹھ کے نیگوشیٹ اور ٹیبل ٹاک. یہ لوگ ٹیبل ٹاک کرنے کے قابل نہیں ہیں اور میں دعوے سے میں ایک دفعہ پھر کہتا ہوں کہ ان کا اسلام سے بھی کوئی تعلق نہیں ہے. بلکہ صاحب نے کہا کہ مطلب وہاں پہ جو اپنے وزیر داخلہ صاحب جو گئے تھے چودھری نثار, انہوں نے کچھ وعدہ کیا تھا. اس طرح کے وعدہ وہی اس سے پہلے بھی ہوا, پہلے بھی ہوتے ہیں, پیپلز پارٹی کے دور میں ہوا ہے. خود پرائم منسٹر راجہ اشرف صاحب آئے تھے ہزارہ کمیونٹی کے پاس, انہوں نے شیورٹی دی کہ اس کے بعد اس قسم کے کوئی واقعات نہیں ہوں گے. آپریشن کی انہوں نے مطلب بات کی ہے لشکر جنگجوی کے خلاف, آپریشن نہیں ہوا, وہ آپریشن کسی اور کے خلاف ہوا. سب کو پتہ ہے, میڈیا میں آیا ہوا ہے سب کچھ. باقی جو یہ مطلب اپنے جو مطلب وزیر داخلہ صاحب, ہاں ہم نے ان کو ایک مرتبہ ایک موقع دی ہے, ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وزیر اعظم صاحب کو جانا چاہیے, کیونکہ یہ پہلا واقعہ نہیں, یہ کوئی 15 سال سے ان کا ایک تسلسل ہے جس پہ بچے, عورتیں, بیٹیاں سب کے مطلب سب شکار ہو گئے. تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ پرائم منسٹر صاحب کو جانا چاہیے, لیکن ہزارہ کمیونٹی نے پہلی مرتبہ بلکہ دوسری مرتبہ چودھری نثار کی بات مان لی ہے. یہ 6 جون کے بعد یہ جو دوسرا واقعہ ہوا ہے, مطلب دوسری مرتبہ ہم نے ان کی بات مان لی ہے. لیکن اگر اس قسم کے سلسلے چل نکلیں گے تو میرے خیال میں ہمارے پاس وہ کوئی چارہ نہیں رہے گا کہ ہم جائیں انٹرنیشنل کمیونٹی کے پاس جائیں اپنے ہیومن رائٹس کے حوالے سے. تو یہ مطلب دس از our human rights, we have got the right to exercise our right and we will exercise this. We have exercised it before but in some limited extent. This time if anything happens to the community then میرے خیال میں کسی کو بھی کوئی گلہ نہیں ہونا چاہیے. ناظرین وقت ہو گیا ہے بریک کا, اور بریک کے بعد جب دوبارہ آئیں گے تو ہزارہ کمیونٹی کے جو مسائل ہیں اس حوالے سے اور مزید ان سے کوسچن بھی ہوں گے. آپ بھی لائیو کال کے ذریعے ہمارے ساتھ جوائن کر سکتے ہیں. ملتے ہیں شارٹ بریک کے بعد, آپ ہمارے ساتھ رہیے گا.